السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان کی حفاظت زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ زبان کی حفاظت زندہ قوموں کی ذمہ داری بھی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آج کی اہم سرخیاں۔ اے بی نیوز اردو اور HII کے اشتراک سے انٹرمیڈیٹ کے داخلے کے لیے شعور و بیداری پروگرام۔ کریم نگر کے ایک تاجر نے لگژری ہیلی کاپٹر خریدا۔ JP نڈا کی کریم نگر آمد پر گو بیک کے نعرے۔ شہر کی ترقی کے لیے شہریوں کا تعاون، ضروری رکن اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار۔ ضلع کلکٹر کے JV روی نے جگتیال کے مختلف منڈلوں میں ہمارا گاؤں ہمارا مدرسہ پروگرام کے کاموں کا اچانک معائنہ کیا۔ جیون ریڈی نے چندرشیکھر راؤ کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ تیزاب سے ہوئے حملے میں آن لائن شاپنگ سائٹ فلپکارٹ سے خریدا گیا تھا تیزاب۔ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ سے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ملاقات۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب۔ AB نیوز چینل اردو کریم نگر کے اشتراک سے حیدرآباد انسٹی ٹیوٹ آف ایکسیلنس وقارآباد میں انٹرمیڈیٹ کے داخلے کے ضمن میں شعور بیداری پروگرام بتاریخ 17 دسمبر بروز ہفتہ دوپہر 2 بجے IBA گارڈن کریم نگر میں منعقد ہوگا۔ اس شعور بیداری پروگرام کے موقع پر حیدرآباد چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذمہ داران ہائی سیٹ آن لائن انٹرنس ٹیسٹ کا افتتاح کریں گے۔ سرزمین کریم نگر ہائی سیٹ ٹیسٹ لانچنگ پروگرام اور شعور بیداری پروگرام میں آپ سے پابندی وقت شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے جناب صلاح الدین انچارج حیدرآباد چیریٹیبل ٹرسٹ کریم نگر سے 9866556875 نمبر پر رابطہ کریں۔ اسی طرح ایک اور خبر، کریم نگر کے ایک تاجر نے پرائیویٹ ہیلی کاپٹر خریدا۔ یادادری مندر پر کل ہیلی کاپٹر کے لیے خصوصی پوجا کی گئی۔ بونپلی سرینیواس راؤ MD پرتیما انسٹی ٹیوٹ میڈیکل سائنس ڈائریکٹر حیدرآباد ایئر لائنز پرائیویٹ لمیٹڈ کریم نگر ٹاؤن نے یہ ہیلی کاپٹر خریدا۔ نئے خریدے گئے ہیلی کاپٹر کو یادگیری گٹا لائے۔ یادادری پیدا گٹا پر پروگرام میں تاجر بونپلی سرینیواس راؤ کے ساتھ مہاراشٹر کے سابق گورنر CH ودیا ساگر راؤ کے ارکان خاندان نے شرکت کی۔ اسی طرح ایک اور خبر، بروز جمعرات کریم نگر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اجلاس میں حاضر ہونے والے تھے۔ اسی دوران BJP کے قومی صدر JP نڈا کے کینوے کو BRS پارٹی کے کارکنوں نے گو بیک کے نعرے لگاتے ہوئے راستہ روکنے کی کوشش کی۔ جگتیال سے شیخ جمیل احمد کے اطلاع کے بموجب رکن اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار اور صدر نشین بلدیہ ڈاکٹر بھوگا شریوانی نے کل اردو اسکول میں بستی دواخانہ اور اردو گھر کا دورہ کیا۔ اسلام پورہ کے وارڈ 26 اور 27 میں مشن بھگیرتا کے نل کنکشن کے کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ تمام کام جلد مکمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ مستقر میں تقریباً 114 کلومیٹر معیاری پائپ لائن بچھائی گئی اور 6000 گھروں کو نل کنکشن دیے گئے۔ اس کے علاوہ جگتیال مستقبل میں ہاؤسنگ بورڈ میں 8 لاکھ لیٹر پانی کی ٹینکی اور نیو بس اسٹینڈ کے پاس 10 لاکھ لیٹر پانی کی ٹینکی بنائی گئی۔ اس کے علاوہ مشن بھگیرتا کے کاموں کو جلد تکمیل کے لیے 43 کروڑ روپے منظوری دے دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام پورہ میں اب تک 1 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ترقیاتی کام کرائے گئے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار کے ساتھ صدر نشین بلدیہ ڈاکٹر بھوگا شریوانی، نائب صدر نشین بلدیہ گولی سرینیواس، اراکین بلدیہ عاصمہ انجم رضی الدین، ارملا نرسمہا کے علاوہ صدر نشین اقلیتی سیل محمد عبدالقادر ماجد، DT راجیشور کے علاوہ دیگر قائدین موجود تھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ جگتیال سے شیخ جمیل احمد کے اطلاع کے بموجب کلکٹر G روی نے کل ضلع جگتیال کے کوڑمیال اور گولاپلی منڈلوں کے چیپالہ، رام کرشنا پور اور چندولا راگھوا پیٹ گاؤں کا اچانک دورہ کرتے ہوئے ہمارا گاؤں ہمارا مدرسہ پروگرام سے متعلقہ کاموں کا معائنہ کیا۔ ایڈیشنل کلکٹر مجالس مقامی M ماکارنڈو، DEO جگن موہن ریڈی، MRO، MPDO، منڈل اسپیشل آفیسرز اس موقع پر موجود تھے۔ کانگریس کے سینئر قائد و رکن قانون ساز کونسل جیون ریڈی نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ شراب گھوٹالہ سے کویتا کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم مودی تلنگانہ آنے سے پہلے KCR نے کہا کہ ED آئے گا، وہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ KCR جنہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ کچھ غلط کریں گے تو وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں بخشیں گے بلکہ انہیں جیل میں ڈال دیں گے۔
انہوں نے تنقید کی کہ وہ اب کویتا کو بچانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، یہ بات قابل غور ہے۔ جیون ریڈی نے سوال کیا کہ ای ڈی عہدیدار اسی وقت کیوں آئے، کویتا پرگتی بھون کیوں گئی؟ جیون ریڈی نے کہا کہ ہم ماداپور میں کانگریس کے ترجمان سنیل کے دفتر پر پولیس حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کے سی آر پر تنقید کی جو پولیس کو پرائیویٹ فوج کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی آر ایس پارٹی صرف اقتدار کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ سرزد بدعنوانیوں کی پردہ پوشی کی جا سکے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ 112 سے 90% ایم ایل اے کے سی آر کی قصیدہ خوانی کر رہے ہیں جیسا کہ ملک میں کہیں اور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مرکزی حکومت ریاست کو نقصان پہنچاتی ہے تو وہ ایم ایل اے کو لے کر دہلی کے جنتر منتر پر دھرنا دے ورنہ صدر جمہوریہ اور سپریم کورٹ سے مسئلے کو رجوع کرے۔ اسی طرح ایک اور خبر، دہلی میں 17 سالہ اسکول کی طالبہ پر تیزاب پھینکنے والے ملزم نے آن لائن شاپنگ سائٹ فلپ کارٹ سے تیزاب منگوایا تھا۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے تیزاب کی فروخت پر پابندی کے باوجود آن لائن یا کسی دکان سے تیزاب خریدنا کتنا آسان ہے۔ دہلی کی کمیشن برائے خواتین نے تیزاب کی آسانی سے دستیابی پر فلپ کارٹ اور امیزون کو نوٹس بھیجا ہے۔ جنوب مغربی دہلی پولیس نے بدھ کے روز دوارکا کے علاقے میں 2 موٹر سائیکل سوار لڑکوں کے ذریعے ایک 17 سالہ لڑکی پر تیزاب پھینکنے کے معاملے کو حل کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کیا۔ تینوں ملزمان بالغ ہیں۔ اس واقعے سے متاثرہ لڑکی شدید زخمی ہوئی ہے۔ لڑکی اس وقت دہلی کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ لڑکی کے والد نے حملے کے بعد میڈیا کو بتایا کہ ان کی بیٹی کی حالت تشویشناک ہے اور تیزاب اس کے چہرے اور آنکھوں میں بھی چلا گیا ہے۔ متاثرہ نے واقعے کے بعد ہی دونوں ملزمان کی شناخت کی تھی۔ دہلی کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن سواتی مالیوال نے ٹویٹ کیا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ کمیشن کی بار بار سفارشات کے باوجود تیزاب کی خوردہ فروخت پر پابندی نہیں لگائی جا رہی ہے۔ بازار میں کھلے عام تیزاب فروخت ہو رہا ہے۔ در حقیقت تیزاب خریدنا اتنا ہی آسان ہے جتنا سبزی خریدنا۔ حکومت تیزاب کی خوردہ فروخت پر پابندی لگائے۔ طالبہ پر تیزاب پھینکنے کی منصوبہ بندی 20 سالہ سچن اروڑا نے کی تھی۔ ستمبر میں اس کا لڑکی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ اسی کی مدد 19 سالہ ہرشیت اگروال اور 22 سالہ وریندر سنگھ نے کی۔ سچن اور ہرشیت نے طالبہ پر تیزاب پھینک دیا جبکہ وریندر نے پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے سچن کا اسکوٹر اور موبائل فون دوسری جگہ لے گیا۔ تینوں کو 12 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ سچن نے مبینہ طور پر آن لائن تیزاب کا آرڈر دیا تھا۔ تکنیکی شواہد کا حوالہ دیتے ہوئے سینئر پولیس آفیسر پریت ہڈا نے کہا کہ سچن اروڑا نے اس فلپ کارٹ سے خریدا اور اپنے ای والیٹ کے ذریعے ادائیگی کی۔ ای کامرس پورٹل نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ تیزاب کے حملوں میں اضافے کے بعد سپریم کورٹ نے 2013 میں تیزاب کی فروخت پر پابندی لگا دی تھی۔ عدالت نے تیزاب بیچنے والوں پر بھی پابندیاں لگائی تھیں۔ صرف لائسنس یافتہ دکانداری ہی تیزاب فروخت کر سکتے ہیں۔ انہیں اس کے لیے رجسٹریشن کرانا ہوگا اور ان سے تیزاب خریدنے والوں کا رجسٹر رکھنا ہوگا۔ تیزاب خریدنے والوں کو وجہ اور شناختی ثبوت بھی دینا ہوگا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ سے صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ملاقات کی۔ دہلی میں چیف منسٹر کی سرکاری قیامگاہ پر ہوئی۔ اس ملاقات کے موقع پر بیرسٹر اویسی نے چیف منسٹر کو اپنی دختر کی شادی کا رخا حوالے کیا اور انہیں شادی کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔